حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ سرزمین و خش کے ایک بزرگ نے عمر کے آخری حصے میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ یہ بزرگ ان لوگوں میں سے ہرگز نہ تھے جو ہر کام دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے دینداری کا ڈھونگ رچاتے ہیں، لیکن برا چاہنے والوں کی زبان کون پکڑ سکتا ہے۔ ان کا ایک بدخواہ جہاں جاتا تھا بزرگ کو برا بھلا کہنے کا کوئی پہلو پیدا کر لیتا تھا۔ کبھی کہتا کہ ان کے رنگے ہوئے گدڑوں کا کیا اعتبار، یہ تو صرف دکھاوے کے لیے پرہیزگاری کی دکان سجاتے ہیں۔ کبھی ان کی ذات میں طرح طرح کے عیب نکالتا اور من گھڑت خامیاں تلاش کرتا۔ کسی طرح یہ بات بزرگ کو بھی معلوم ہو گئی۔ اس شخص کی دشمنی کا حال سن کر آپ آبدیدہ ہو گئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اللہ اس شخص کو توبہ کی توفیق بخش، اور اگر وہ خامیاں مجھ میں ہیں جو وہ بیان کرتا ہے تو مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یہ حکایت بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دشمن کی کہی ہوئی باتوں سے دکھ پہنچتا ہے تو ایسے پاکیزگی سے زندگی گزار کہ اس کی بات ہمیشہ غلط ثابت ہو۔ میں تو اس شخص کو اپنا دوست خیال کرتا ہوں جو مجھے میرے عیب اور خامیوں سے آگاہ کرتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں قوت برداشت پیدا کرنے کی ترغیب دی۔ اس میں شک نہیں کہ خوشامد کرنا ایک بدترین کام ہے، لیکن خوشامد پسند ہونا بھی کچھ کم برائی نہیں، بلکہ یہ عیب پہلے عیب سے بھی زیادہ سنگین ہے، کیونکہ خوشامد پسند لوگ ہی خوشامدیوں کا گروہ پیدا کرتے ہیں۔ ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اپنی حیثیت سے غافل ہو کر ان لوگوں سے خوش ہوتے رہتے ہیں جو ان کی جھوٹی سچی تعریفیں اور جو کسی خامی کی نشاندہی کرتے انہیں اپنا بدخواہ جانتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے گرد خوشامدیوں اور بے ضمیر لوگوں کا گروہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور شرفاء کنارہ کشی کر جاتے ہیں۔ اگر ان میں بات سننے کی قوت ہو تو احمقوں کی جنت سے نکل کر زندگی کا حقیقی حسن دیکھیں۔ دوسری حکایت میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ توہم پرستی سے متعلق واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک دیہاتی کا گدھا مر گیا۔ اس نے اس کا سر کاٹ کر اپنے انگوروں کی بیل میں لٹکا دیا۔ ایک روشن خیال شخص اس طرف سے گزرا تو گدھے کا سر دیکھ کر کہا، بھائی کیا تو نے گدھے کا سر یہاں اس خیال سے لٹکایا ہے کہ انگور کی بیلیں نظر بد سے بچی رہیں گی؟ اگر تیرا یہ خیال ہے تو درست نہیں۔ بندہ خدا، جو گدھا اپنی جان کی حفاظت نہ کر سکا وہ تیرے انگوروں کو کس طرح محفوظ رکھے گا؟ غور تو کر، وہ طبیب کسی کا کیا علاج کر سکتا ہے جو خود بیماریوں میں گھرا ہوا ہو؟ یہ شان تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ وہ محافظ حقیقی ہے۔ لیکن میری طلب میں اگر آؤ گے فَاسْتَلُزْنِي، کہ میری طلب میں تو کیا ہوگا؟ تجدنی، میرا پکا وعدہ ہے تو مجھے پا لے گا، اور اگر میں پا لوں گا تجھے تو پھر کیا ہوگا؟ کہ ان وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا۔ توہم پرستی ایک ایسی لعنت ہے جو انسان کی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ جس قوم میں یہ مرض جڑ پکڑ جائے اس کا زوال یقینی اور اٹل ہے۔ اس بیماری کا سب سے اچھا علاج عقیدہ توحید ہے۔ جب انسان کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ اللہ کے اذن اور اللہ کے علم کے سوا نہ کوئی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ، تو اس میں غیر معمولی قوت عمل اور خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔